تو یہ مہینہ ایک یاد دلاتا ہے کہ یہاں ہم کیوں آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنا، اور اس کی پہچان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو ابو الانبیاء ہیں۔ ان کی نسل سے دو سلسلے چلے، ایک حضرت اسماعیل سے سلسلہ چلا تو حضرت اسماعیل نبی اور باقی سارا خالی، اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نے آ کر سارا وزن اس میں ڈال دیا اور سارے نبیوں کو ہوا میں اٹھا دیا۔ دوسرے اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے وہ نبی یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی۔ اس نسل سے 4000 نبی آئے، 4000۔ دنیا میں کسی انسان کی نسل میں 4000 نبی نہیں آئے، اور 4000 کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اللہ کا ہر نبی عظیم الشان ہے، معصوم ہے، پاکیزہ ہے، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ساری عزتیں نیچے رہ گئیں اور میرا نبی سب سے اوپر ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم ابراہیم کو کائنات کا مشاہدہ کرائیں گے۔ اپنے نبی کے بارے میں فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اپنے حبیب کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اپنے نبی کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، اور یہ تو جنت کا وارث بنا دیا۔ اور حدیث سناتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا۔ نبیوں تک جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ پھر اللہ نے وزن ڈال دیا سارا ادھر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجَنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ میری اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، دعا مانگی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی اولاد کو پاک کر دے، بن مانگے، انہوں نے مانگے اتنے بن بغیر مانگیوں ہم نے پاک کر دیا، پاکیزہ کر دی۔ آپ نے فرمایا علموا اولادکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ سکھاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناظرہ پڑھا کہ ہاں جی قرآن پڑھا چھڑے ہے، نہیں، وہ جانے کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ وہ محبتی، اور میری محبت سکھاؤ، وہ محبت اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک قربانی کی کہانی چھوڑ گئے جو بتاتی ہے کہ دنیا میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ مرضی اور اپنی پسند کی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گی تو زندگی مزے کی ہوگی، ورنہ ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چھری چلی اسماعیل پر، لیکن اللہ نے اس کو چلنے سے روک دیا۔ پھر چھری آئی آپ کے والد عبداللہ پر، تو اللہ نے 100 اونٹ کے بدلے اس چھری کو بھی روک دیا، لیکن چھری نے چلنا تھا، کسی کا خون امت کے گلشن کی آبیاری کے لیے استعمال ہونا تھا۔ پھر جب باری آئی حسین کی تو اللہ نے اس پہ بھی چلا دیا اور 17 اہل بیت پہ چلا دی کہ یہ ہونا تھا،
یہ قربانیوں کا جہان ہے. یہاں کام کر لو، آگے آرام کر لو. حق و باطل اکٹھے چلیں گے، کبھی جو ختم نہیں ہوگا باطل دنیا سے، کبھی حق ختم نہیں ہوگا. ہاں ایک دن آئے گا جب حق ختم ہو جائے گا، جب سورج مغرب سے نکلے گا، اور اس کے بعد مسلمان چند دنوں میں سب مر جائیں گے. پھر صرف کافر ہوں گے جو سڑکوں پہ زنا کریں جانوروں کی طرح. اللہ ان پہ قیامت کو قائم کر دے گا. لیکن اس دنیا میں یزید بھی رہے گا، حسین بھی رہے گا، شمر جھنڈا لہرائے گا. حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھیں گے. شراب بھی ہوگی، شربت بھی ہوگا، دودھ بھی ہوگا، اور بھنگ بھی ہوگی. حرام بھی رہے گا، حلال بھی رہے گا، رشوت بھی رہے گی، تنخواہ بھی رہے گی. یہاں جھوٹ بھی رہے گا، سچ بھی رہے گا. رات بھی آئے گی، دن بھی آئے گا، صبح بھی ہوگی، شام بھی ہوگی. اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے. یہاں یہ نظام چلے گا. اے نہیں کہ اللہ کو پتہ کوئی نہیں. حسین جیسے کا سر کٹے اور اللہ کو پتہ کوئی نہ ہو. وہ تو کٹا ہی اس لیے تھا کہ اس کو اونچا کرنا ہے، اور ان کو دشمنوں کو اس لیے فتح دی کہ ان کو ذلیل کرنا. کم بختاں جو ایک اپنی موت نہیں مرے، سارے قتل ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام ایک قربانی کا سمبل ہیں، ایک نشانی ہے. 80 سال 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی. ہمارے نبی اور ابراہیم علیہ السلام میں 2500 سال کا سفر ہے. اب 2571 سال. تو ابراہیم علیہ السلام نے 20 سال کی عمر میں شادی کی ہوگی، یا چونکہ تاریخ میں ملتا تو نہیں ہے کہ عمر کیا تھی، لیکن 20 25 30 لگا لو. اور دعائیں کی کتنی؟ 60 سال. رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ اولاد دے دے. نہیں دی. 60 سال رب ہب لی من الصالحین. یہاں لوگ ایک دم کہنا شروع کر دیتے ہیں ساڑی تو سندا ہی نہیں. اور کئی ایسے بیچارے نادان ہیں، اور پیر سائیں ساڑی سندا نہیں، تھوڑی مڑیندا نہیں. وہ جن چاہے موڑ دے وے. بلا کسی بشر میں بھی یہ طاقت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے لگام، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. کب بیٹا ملا؟ 84 سال کی عمر. اور کس سے پیدا ہوا؟ حضرت ہاجرہ سے. حضرت ہاجرہ مصر کی شہزادی. وہ سارے واقعات میں الگ کرتا ہوں، صرف متھ سنانا چاہتا ہوں. تو حضرت ہاجرہ، حضرت جو سارہ تھی، حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوا. اور حضرت سارہ جو شروع سے آپ کی بیگم تھیں، ان کے دل میں کچھ دکھ بھر گیا، اور وہ تقاضا کریں اس بچے کو میری آنکھوں سے دور کرو، مجھے دیکھا نہیں جاتا. تو ابراہیم علیہ السلام 20 سال دی شادی، 84 سال بچہ، وہ کیسے دور کرتے؟ ان کا نہیں. یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، جو سارہ کہہ رہی ہے وہ کیا جائے، اس کو دور کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کدھر؟ کہ جبریل آئے گا، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا. جبریل انسانی شکل میں آئے. اے نہیں کہ چاہ کہتے مکے پہنچا دیتا. سفر کروایا خلیل کو، ایسی مشقت کا سفر. جبریل اونٹنی پہ سوار، پچھلی اونٹنی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، گود میں اسماعیل، پیچھے ہاجرہ. اور یہ فلسطین سے مکہ کوئی 1500 کلومیٹر ہے، اور اونٹنی کا سفر ہے. کتنے دن لگے ہوں گے کہیں میں نے پڑھا نہیں، میں نے جستجو تو کی ہے لیکن ہر چیز تاریخ میں نہیں ملتی. چلتے 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 جب کالے پہاڑ شروع ہو گئے. میں تو 84 میں گیا تھا پہلی دفعہ مکہ، جب کوئی بڑی ترقی نہیں تھی. میں نے مکہ کی اصلی شکل دیکھی ہے، مدینہ کی اصلی شکل دیکھی ہے. ایڈی ایڈی گلیاں، نالیاں پانی روڈ کے تو باہر، گلیاں چھوٹے چھوٹے گھر گارے نال بنے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. کالے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور چلتے چلتے چلتے
جب سیاہ کالے پہاڑ ایسے آسمان سے بات کرتے ہوئے، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، جبل عمر کہتے تھے، اب تو سب انہوں نے ختم کر دیے، جبل ہندی اس سے پہلے کہتے تھے، یہ 4 پہاڑ اور اس کے دامن میں وادی، گہرائی، نشیب۔ جب وہاں پہنچے کہ جہاں نہ اگا نظر آ رہا ہے، نہ پیچھے نظر آ رہا ہے، نہ سجے نظر آ رہا ہے، نہ کھبے نظر آ رہا ہے، یا آسمان نظر آ رہا ہے یا پہاڑ نظر آ رہا ہے، تو جبریل کہنے لگے خلیل اللہ یہاں بچے کو چھوڑو۔ بہت سارے اکثر باپ بیٹھے ہیں، ذرا تصور کرو آج سے 4000 سال پہلے کیا ہولناک منظر ہوگا، اور 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، کیا دل کو پکڑا ہوگا۔ یہاں چھوڑ دو، آگ میں ڈالے گئے، اتنا خوفناک منظر کہ ہنے میری بوٹی بوٹی 100 بن جاوے گی، ایک لفظ نہیں بولے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو مجھے کافی۔ ادھر جبریل، ادھر آگ کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ۔ ہم حاضر ہیں، کوئی حاجت؟ اما الیکم فلا، تھوڑی کوئی لوڑ نہیں، اور تسی بھی مخلوق ہو، میں بھی مخلوق۔ اما اللہ فنعم، ہاں اللہ دی لوڑ ہے۔ میں کہا مجھے میرے اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اتنا خوفناک منظر، کچھ نہیں بولے۔ جب اس گہرائی میں 4 پہاڑوں کے اندر فرمایا بیٹے بیگم کو، بیگم کون ہے؟ شہزادی، چلو سارا ہوتی جو ان کے ساتھ ہم عمر تھی، نہیں جوان 20-22 سال کی لڑکی، یہاں چھوڑ دوں۔ تو ان کے ایک دم منہ سے نکلا یہاں چھوڑ دوں؟ کیسے؟ نہ پانی، نہ سایہ، نہ کھانا، یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا سمجھتے ہو جنت سستی چیز ہے کہ ایویں دے دے گا؟ اللہ آپ پہ بشکیسی ہیں، ساڑھے جٹ آندے اللہ آپ پہ بشکیسی۔ جبریل بولے ہاں آپ کے اللہ کی یہی منشا کہ آپ کے اس بچے سے آخری نبی پیدا ہوگا اور اس کی ایک امت پیدا ہوگی، اس کے لیے اس کو یہاں چھوڑا جا رہا ہے۔ آمین، میں راضی ہوں۔ 3 دن کا سامان تھا وہ ان کو دیا، پانی اور کھانا۔ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بٹھا دی، اتو دے ککر بھی جڑے گئے ہاچو نہ ویکھو نہ انہوں دی چھاں ہوندی ہے، نہ انہوں دے ہیٹھ بان نال کوئی بندہ دھوپ تو بچدا ہے، اور چل پڑے اونٹ۔ اور کیا حکم ہے؟ خاموش رہنا، بولنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ جب وہ چلے اونٹنی کو پکڑ کے تو ان کی بیگم کہنے لگی ہاجرہ کدھر جا رہے ہو؟ خاموش، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کس کے حوالے کر رہے ہو؟ خاموش۔ چلتے چلتے کدئی تک پہنچ۔ کدئی وہ جگہ ہے آج کل جہاں زمزم کے پانی کو انہوں نے وہاں پہنچایا ہے۔ پہلے لوگ وہ حرم کے قریب ٹوٹیاں تھیں، اس سے پانی بھرتے تھے تو وہ کیچڑ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے، جو خدمت انہوں نے حجاج کی ہے پچھلی صدیوں میں کوئی نہیں کر سکا۔ اسباب بھی اتنے نہیں تھے، آج ٹیکنالوجی ہے، اسباب ہے، تو وہاں تک پانی پہنچایا ہے، اور وہاں لوگ پائپ ہیں، آگے ٹوٹیاں پانی بھرتے ہیں۔ تو وہ حرم شریف سے 3 میل ہے، ہن تک بنی ہوئی کیوں نہ ٹنل، ایک دم پہنچ جاتے ہیں۔ 3-4 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں کہ رش نہ ہو۔ پہاڑ ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے، اور وہ ایک ہی بات کر رہی ہیں، ان کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے؟
کون ہے اس جنگل میں ہمارا؟ جب کدئی پہنچے تو ان کو خیال آیا یہ اللہ کا نبی ہے، کوئی اوپر سے حکم نہ آیا، تو کہنے لگے اللہ امرک، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک دم ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا، ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا۔ میرے نبی کی ماں کی شان یہی تھی اور یہی ہونی چاہیے تھی، ان کا دامن چھوڑا، اذن لن یضیعنا اللہ، یا اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، جب تک نظر آ رہے تھے ان کو دیکھتی رہی، تو وہ چھوٹی سے واپس ہٹیں گی۔ ایک معصوم بچہ، مصر کی شہزادی، نہ پانی، نہ روٹی، نہ سایہ، نہ پڑوسی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پرندہ، وہ کن قدموں سے گئی ہوگی کبھی سوچو تو صحیح۔ اور ابراہیم جیسا جس کی اللہ تعریف کر رہا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم ایک بہت بڑے سردار تھے، یا امت کا مطلب ہے قائد، بہت بڑے قائد اور سردار تھے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا، حنیفاً، صرف اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، ولم یک من المشرکین، شرک سے پاک تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتے تھے۔ یہ جمع قلت ہے، جمع کثرت نہیں ہے، انعم، تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اجتباہ، پھر تیرے رب نے ان کو چنا۔ اجتباء کسے کہتے ہیں؟ جب آپ جاتے ہیں نا دکان پر سودا لینے، آج کل آم ہیں، تو آپ کہتے ہیں 2 کلو آم تول دیں، تو کیا کرتے ہو آپ؟ خود آم اٹھاتے ہو، اے پا دے، اے پا دے، اے پا دے، خود چنتے ہو، ایڈی وڈی ٹوکری پئی ہے بھری ہوئی، وچوں آپ خود نہیں، اے نہیں ٹھیک، اے تالی کچا ہے، اے تالی ساوا ہے، اے پیلا پا دے، اے نرم پا دے۔ اس کو کہتے ہیں اجتباء۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اجتباہ ہو، تیرے رب نے ابراہیم کو چھانٹ کے چنا، وَہَدَاهُ، اور اسے ہدایت دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے رستے کی۔ پھر سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑا پروٹوکول جو اللہ نے دیا، ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، میرے محبوب اب ہم آپ کو بھی حکم دیتے ہیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی ابراہیم کی پیروی فرمائیں۔ کیا کمال ہے ابراہیم کا! جو ہی آپ پہاڑی سے نیچے اترے تو آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ادھر منہ کر کے دعا کی، ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ عرش بھی کانپ گیا ہوگا اس فریاد پر، مکے کے پہاڑ بھی روئے ہوں گے، پتھر بھی پگھلے ہوں گے۔ اے میرے رب، تو نے کہا اور میں نے اپنے بچے اور بیوی کو بے آباد ویران جگہ چھوڑ دیا تیرے گھر کے قریب کہ یہ نمازیں پڑھیں۔ کیا بات کہی؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ یہ نمازیں پڑھیں۔ جمعے والے دن مسجد بھر جاتی، باقی سارا ہفتہ 1.5-2 صفحہ ہوندیاں، کیوں؟ باقی 5 نمازیں معاف ہو گئی ہیں۔ میرے نبی کے نواسے نے، اگر 1400 1450 سال میں کسی کو نماز معاف ہوتی،
اللہ کی قسم حسین کو معاف ہوتی کربلا میں قربان جاؤں جو جنت کے وارث، جنت کے سردار، اور جنگ سے پہلے اونگ آئی اور خواب دیکھا، اللہ کے نبی خواب میں ملے، بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، گل مک گئی۔ پھر نماز کا وقت ہوا تو شمر سے کہا نماز پڑھنے دے، جنگ روک دے، نماز پڑھنے دے۔ کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے، تلوار چلے گی، چل ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ کہ پھر نماز تو نہیں چھوڑے گا حسین۔ اب آدھوں سے کہا ایتھے کھلو جاؤ، لڑو ان کتیاں نال، اور آدھے نماز پڑھو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھے لڑتے رہے، پھر ان آدھوں کو آگے کھڑا کیا اور دوسرے کو کہا جاؤ نماز پڑھو۔ کوئی اگر معافی ہوتی تو یہاں ہوتی، جب یہاں نہیں ہوئی تو کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ کیوں چھوڑتے؟ میرے نبی کی آخری نصیحت الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، آخری الفاظ تھے، نماز نہ چھوڑ۔ کیا دعا مانگی؟ یا اللہ یہ نمازیں پڑھیں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھل عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ تیرا شکر ادا کرے۔ یہ دعا مانگی، اور یہ بوڑھا 84 سال کا کن قدموں سے 1500 کلومیٹر چل کے گیا ہوگا اونٹنی پر، کس طرح اسماعیل آنکھوں میں گھوم رہا ہوگا، کس طرح ہاجرہ آنکھوں میں گھوم رہی ہوگی۔ اور وہ تو چند دنوں کے بعد پہنچ گئے دوسری بیوی، ایک اور بھی بیوی تھی جس سے مدین پیدا ہوا، جو قوم مدین ہے۔ اور یہ ہاجرہ تو جب واپس گئے تو 4 کالے پہاڑ، انی وادی، نہ سایہ نہ پانی نہ درخت۔ جب سورج ڈوبا ہوگا اور کالی رات پھن پھیلائے آئی ہوگی تو اس اندھیری رات میں اس بچی پہ کیا گزری ہوگی۔ معصوم بچے کو تو بھی پتہ نہیں میں کہاں ہوں، کس کے پاس، اس ماں کو تو پتہ ہے میں کہاں بیٹھی۔ ستارے بھی دیکھ کے حیران ہو رہے ہوں گے، اور شاید چاند بھی آنسو بہا رہا ہوگا، یہ کون بی بی ہے جو یہاں جنگل میں تنہا بیٹھی۔ پڑھو کہانیاں نبیوں کی، رسولوں کی، اللہ کے بندوں کی، جنہوں نے اللہ سے سودا کیا اور جان کی بازی لگا کے۔ از لذت دیدارش خسروں چتواں گفتن، سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ یا امیر خسرو، یا اللہ ابھی تو تجھے دیکھا نہیں اور سر کٹا دیے، اور بوٹی بوٹی جسم سے کھینچ لی گئی، آگ میں جل گئے، پانیوں میں بہا دیے، مٹی میں دبا دیے۔ تجھے دیکھے بغیر جب یہ عشق کا حال تھا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ آج عشق بھی حیران ہے، وہ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے ہاجرہ کے سامنے۔ اندھیری رات کس طرح کاٹی ہوگی، اور مکے کے پہاڑ گرم، نہ دن میں ٹھنڈے نہ رات میں ٹھنڈے، ہوا کی سنسناہٹ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس اپنی ماں کو سلام کرو، کیونکہ ان سے بہت بڑے ہستی نے جنم لینا تھا۔ جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے نا، اتنی گہری بنیادیں کھودی جاتی۔ ایک کمرہ بناونا میں 4 فٹ دی بنیاد ہوتی، اور برج خلیفہ بنانا ہو تو 4 کلومیٹر کی بنیاد ہوتی۔ محمد مصطفیٰ نے اس نسل سے آنا تھا، اس بچے کے دادا، اس بچے نے دادا بننا تھا، تو گہری بنیاد کھودی۔ دن سورج نے آنکھیں نکالی انگارے کی طرح، اور اس نے پہاڑوں کو گرم کر دیا، ہوا کو گرم کر دیا، اور اس بی بی کے لیے، بچے کو لٹانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ نیچے پتھر کی آگ جلاتی ہے۔ کیسا گزرا ہوگا اس کا وقت۔ تم کہتے ہو پڑھی نہیں جاندی، نماز نہیں پڑھی جاندی، دعا اچھا کرو، جھوٹ کیوں بولتے ہو، کاروبار نہیں چل رہا، رشوت کیوں لیتے ہو، گزارا نہیں ہوتا۔ دیکھو میرے نبی کی ماں کو،
اور ان کے دادا کو کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی اس کے اوپر امتحان کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آیا. کسی نبی کی نسل ذبح نہیں ہوئی پوری تاریخ میں سوائے میرے نبی کی نسل کی. ترے دن لگ گئے، پانی بھی مک گیا، کھانا بھی مک گیا. اب بچہ رو رہا ہے، چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں، مشکیزے میں پانی کوئی نہیں، پوٹلی میں کھانا کوئی نہیں. اس ماں پہ کیا گزری ہو جب وہ بچہ رو رہا ہوگا. 2001 میں ہماری جماعت قطر گئی تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا تو مجھے ایک ڈاکٹر ہاسپٹل لے گئے ٹیکہ لگوانے کے. تو وہ چلڈرن وارڈ سے گزر کے گئے تو وہاں ایک بچہ چھوٹی سی کارٹ پر پڑا تھا اور تڑپ رہا تھا. ہاسپٹل ایئر کنڈیشن، نرسیں موجود، ڈاکٹر موجود، اور اس کی ماں اس پر ایسے چپی ہوئی تھی. ایسے کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال. میں اس ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، میرے اپنے آنسو نکل گئے. میں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے یہ کون ہے، لیکن جو اس ماں کے چہرے پہ کرب تھا اور جو دکھ تھا، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، بس اس کو ایسے دیکھ رہی. تو ہاجرہ کو سوچو، جب 3 دن کے بعد پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، پرندہ بھی نہیں، انیس بھی نہیں، مونس بھی نہیں، تو اس کے اوپر کیا گزری ہو. تو اب وہ بے قرار ہوئیں، بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا تو صفا پہاڑ پہ چڑھی. ان کو پتہ ہے اللہ کی قسم یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن ماں اپنے صبر کا کہاں تک امتحان لے. وہ اس آس پہ کہ شاید کوئی ہو، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو بندہ کتوں ہونا. پھر بے قرار ہو کر نیچے اتری اور مروہ کی طرف چلی. درمیان میں گہرائی آ گئی، وہاں بچہ نظر نہیں آیا تو دوڑ لگا دی. وہ دوڑ تھی بچے کے لیے اور اللہ نے اسے دین بنا دیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. چلو دوڑو اس میں تم بھی، کہ تمہارے نبی کی ماں یہاں دوڑی تھی، اس کو دین بنا دیا، صحیح کو واجب کر دیا. نہ کرو تو بکرا دو. وہ تو اپنے بچے کے لیے بے قرار تھی، لیکن چونکہ یہ اللہ کے لیے تھا تو میرے اللہ نے دین بنا دی. میرے نبی جب آئے معراج حج پر تو آپ نے صحیح میں جب وہاں دوڑے نا تو فرمایا ہائے ہماری ماں کا ہی حوصلہ تھا، یہاں دوڑ کے گزری. بڑی مشقت سے اس کو دوڑ کے پار کرنا پڑتا ہے. کوئی آج دی گیلری تھوڑی آئی، سارے پتھر ہی پتھر آئے، انہوں نے چیر کے جب تک بچہ نظر نہیں آیا دوڑتی رہی. جب بچہ نظر آیا تو پھر آہستہ ہو گئی، مروہ پہ چڑھی، پھر ایسے دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا. اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوسا. کوئی بھی نہیں. پھر نیچے اتری، پھر دوڑ لگائی، پھر صفا پہ چڑھی. 1، پھر یہ 2، پھر 3، پھر 4، 5، 6، 7. ہر دوڑ میں اس کا دل کٹ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے کہ ختم کہانی میرے بچے کی، اور کچھ عرص بعد میری کہانی بھی ختم ہو جائے گی. ایسے امتحان دیے ہیں اللہ کے بندیوں نے اور بندوں نے. تم نے جنت کو اتنا سستا بنا دیا ہے. چند سال کی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہو.
ساتویں شکر ہے ساڑی اما نو 7ویں چکر تے نا سا چڑھ گیا، وہ تھک گئے، جو لگی راندی دا سی تو مر گیا سی، اور بیٹھ گئیں۔ اب ہمت نہیں ہو رہی بچے کے پاس جانے کی کہ میں اس کا مرنا دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا تم سے پہلے لوگ حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر، تم سے پہلے لوگ، صحابہ نے آ کے شکایت کی نا جی یا رسول اللہ مر گئے ہیں، یہ قریش کا ظلم ہے، ان کے لیے بد دعا کریں، تو آپ ایسے بیٹھے تھے، ٹیک لگا کے آپ ایسے ہو گئے۔ کہا اتنی جلدی حوصلہ ہار گئے؟ تم سے پہلوں کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، آروں سے چیر دیا گیا، یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ، ہڈی اندر کنگھیاں لوہے کی ڈال کے بوٹیوں کو کھینچ لیا گیا۔ صبر کرو۔ آج ہاجرہ کیوں وہاں بیٹھ گئیں؟ بچہ مر رہا ہے، دیکھ نہیں سکتی۔ عاصم مرحوم کا چھوٹا تھا، بازو ٹوٹ گیا، کھیل رہے تھے، کزن تو دیوار سے گرا کے ٹوٹ گیا۔ اس کو جڑوانے کے لیے ڈاکٹر کو بلایا تو وہ اس کو اس نے ہلایا نا تو وہ چیخیں مارنے لگا۔ میں اس کی چیخیں نہیں سن سکا، وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں تھا، وہ ماں اور باپ اور بھائیوں کی نگرانی میں تھا۔ میں بھاگ گیا، میں نہیں سن سکیا اودیاں چیخاں، مینوں پتہ ہی ہونا ٹھیک ہو جائے گا جیسے جڑ جائے گی۔ ہاجرہ کا تو پتہ ہے اب میرے بیٹے کی موت ہے، اور میں تو باپ ہوں، وہ ماں تھی۔ اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی، کہ جو ماں کے اندر درد ہے وہ باپ میں نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے نا ایسے آخری نظر ڈالی، وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں۔ تو دیکھا ایک نوجوان وہاں کھڑا ہوا ہے، کوئی ایک دم ممتا جاگی، یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس؟ اور وہاں سے دوڑ لگائی۔ جب قریب پہنچی تو انسان غائب ہو گیا۔ وہ کون تھے؟ جبریل آئے تھے۔ حضرت اسماعیل ایڑیاں مار رہے تھے، اللہ پہلے پانی کٹ دینا، زمزم کڑنا نہ ہی اس نے، کیوں ایڈی تکلیف ہی چپ پا کے تو مڑ پانی کڑے ہے۔ جنت سستی نہیں ہے، اپے لب جاسی، سانو پیر چھڑا لے سیں، سانو فلانا چھڑا لے سیں، کوئی نہیں چھڑائے گا سوائے اللہ کے۔ کیوں یہ تکلیف ڈالی؟ کیوں اسماعیل کا سینہ پھٹا رو رو کے؟ اور کیوں ہاجرہ تڑپی بھاگ بھاگ کے دھوپ میں؟ پہلے ہی پانی کٹ دیں دے، نہیں، دیکھا جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا خیال ہے کلمہ پڑھنے کے بعد میں تمہیں پرکھوں گا؟ نہیں، ایک مٹی دا گھڑا لمنا ہو تو ٹھوک بجا کے لین دے ہو، میں نہیں تمہیں پرکھوں گا۔ جب قریب آئیں تو وہ غائب ہو گئے، اور دیکھا بچے کی ایڑیوں سے چشمہ نکل آیا، پانی ایسے ابل ابل کے باہر۔ تو انہوں نے فرمایا زمزم زمزم زمزم، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رک جا رک جا رک جا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہماری ماں زمزم نہ کہتی تو وہ چشمہ پورا دریا بن کے بہہ جاتا، تو نیچے چلا گیا۔ آج تک دنیا میں کوئی کنواں ایسا نہیں ہے جو 4000 سال سے پانی دے رہا ہو، نہ اس میں مچھر پیدا ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی پتنگا پیدا ہوتا ہے، نہ اس پہ کائی لگتی ہے، نہ اس میں میل آتی ہے، نہ گند آتا ہے، اور اس کا کوئی سورس نہیں کہ پانی آ کے تھو رہا ہے۔ اب تو سائنس آ گئی، طائف تک جیولوجسٹوں نے سروے کیا، آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے اس کا کوئی پیچھے سلسلہ نہیں ہے کسی چشمے کے ساتھ، کسی پانی کے خزانے کے ساتھ۔ ایک وہاں تھے انجینئر انڈیا کے،
وہ مجھ سے پیار کرنے والے تھے، وہاں زمزم کے کنویں پر تھے، تو مجھے اندر کی تصویریں لا کے دکھائیں۔ اس کنویں کی دیواروں میں سب سے بڑا سوراخ ہے، ایسے جھرنا بیت اللہ کی سائڈ پر، باقی پورے دیوار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں۔ جو ہی مشین چلتی ہے پانی نکالنے کے لیے تو وہ